watching اپنا وطن. السلام علیکم، دس از رافع آصف، ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ قطر پر جو اسرائیلی حملہ ہوا تھا اس کی وجہ سے سعودی عرب سمیت کسی بھی عرب ممالک کو امریکی ڈیفینس سسٹم پر بھروسہ نہیں رہا، اور جو پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں جو ڈیفینس ڈیل ہوئی تھی اس کی وجہ سے چائنا کو بہت فائدہ ہوا. چائنا کے لیے ہر طرح سے ون ون سچویشن ہے. تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو. آپ بھی یہ بتائیں کہ کیا واقعی میں چائنا کے لیے پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں جو ڈیفینس اگریمنٹ ہوا ہے یہ چائنا کی ون ون سچویشن ہے؟ دیکھیں، بالکل جیسے آپ نے کہا کہ اب جو عرب کنٹریز ہیں وہ امریکہ کا جو ڈیفینس سسٹم ہے جس پہ وہ بہت عرصے سے ریلائی کرتے رہے ہیں اس کو ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. کیا وجہ ہے؟ قطر کے حملے نے یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ جناب اسرائیل کا جب دل کیا اس نے امریکہ کا ایک اتنا بڑا اتحادی ثالثی کا کردار ادا کرنے والا ملک جو یہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا اس پہ حملہ کر دیا. اچھا، اب ظاہر ہے خود یو ایس کے کافی میگزینز نے، میڈیا نے ایسا رپورٹ کیا کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ٹیلی فون پہ بات بھی ہوئی ہے اس حملے سے پہلے. دوسری چیز کیا سامنے آئی کہ جو قطر کا ایئر ڈیفینس سسٹم تھا وہ جیم ہو گیا اس ٹائم پہ. تو وہ تو ظاہر ہے امریکہ کی مرہون منت ہے، آپ امریکہ کے بغیر تو اس کو جام نہیں کر سکتے. تو پھر یہ سوچ پروان چڑھی یا اس پہ تبصرے ہوئے کہ وہ سسٹم بھی امریکہ نے ہی جام کر دیا تھا. اور اس کے بعد پوری کہانی جو آپ نے بیان کر دی کہ اب تمام مڈل ایسٹ کو لگتا ہے کہ اب ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں اور جب دل چاہے گا امریکہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، جو کہ قطر کے امیر نے کہا کہ یو ایس نے بھی اور اسرائیل نے بھی، دونوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. سو یہ چیز اسٹیٹمنٹ تو آن ریکارڈ موجود ہے. دوسری چیز آپ نے کہا چائنا کے لیے ون ون ہے، ابھی تک تو ایسا ہی لگتا ہے. دیکھیں، سعودی عرب اس حملے کے بعد سے خاص طور سے اور پاکستان کے ساتھ ڈیفینس اگریمنٹ کرنے کے بعد سے لگتا ایسے ہے کہ اب وہ محدود نہیں رکھنا چاہتا اپنی جو ٹیکنالوجی کی نیڈ ہے، ڈیفینس کی جو نیڈ ہے اس کو وہ ڈائیورسفائی کرنا چاہتا ہے اپنا ڈیفینس کوآپریشن. وہ کسی ایک ملک کے ساتھ نتھی نہیں ہونا چاہتا ہے. سو اگر آپ چائنا کا ذکر کریں تو پاکستان جو ہے اور چائنا وہ اسٹریٹجک آپ کو اور دفاعی آپ کو پارٹنرز نظر آتے ہیں، اور پاکستان کے لیے بھی اور چائنا کے لیے بھی یہ فائدے میں جاتا ہے. چائنا کے لیے پاکستان ایک قابل بھروسہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور جو کہ بہت سے اوکیزنس پہ ہم نے دیکھا بھی ہے. اور پاکستان آلریڈی چائنا کا جہاز جو استعمال کر رہا ہے. انڈیا کے خلاف جنگ میں بھی ہم نے J-10C استعمال کیا، پھر وہ جو J-10C نے کمال دکھایا ان کے رافیل جہاز گرا کے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. پھر PL-15 مسلز بھی چائنیز مسلز تھے، وہ چائنیز ہیں. اب یہ ایک تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیٹر کے طور پہ بھی پاکستان بہت آسانی سے کام کر سکتا ہے کہ چائنا کو وہ جو ایک ویکیوم اس وقت ہمیں عرب اسلامک کنٹریز میں ڈیفینس ٹیکنالوجی کو لے کے نظر آتا ہے، یا اگر وہ اپنا شفٹ کہیں دوسرے ملک پہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان وہ کردار بھی بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے. تو کیا آنے والے وقت میں پورے مشرق وسطیٰ اور سعودی عرب میں آپ کو چائنیز ڈیفینس سسٹم نظر آئے گا؟ دیکھیں، اس کے بالکل چانسز موجود ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ جو تنصیب کیے جانے والا جدید اسلحہ ہو وہ چائنیز ہی ہو، جس میں ان کا مسل سسٹم ہے، ریڈار سسٹم ہے، پھر سرویلنس ایکوپمنٹ ہے، وہ آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر نظر آ سکتے ہیں. اس وقت مڈل ایسٹ میں آپ کو صرف اور صرف یو ایس کے ملٹری کا فٹ پرنٹ ملتا ہے پورے مڈل ایسٹ میں. کہیں پہ بھی آپ کو گلف کنٹریز کے اندر دیکھیے تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ یو ایس کی بیسز نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ ٹیکنالوجی، اور ان کو بھی سوٹ کرتا ہے، یو ایس کو بھی ہمیشہ سے سوٹ کرتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ فٹ پرنٹ وہاں پہ ان کا ہمیشہ رہے، کیونکہ وہ خطے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اینڈ پلس اوبیسلی اگر آپ اپنے ملک کو ایک سپر پاور کہلاتے ہیں اور بننا چاہتے ہیں کوئی بھی ملک، تو وہ چاہے گا کہ جہاں جہاں ہولڈ ہو سکتا ہے پاسبل ہو. اینڈ اگین یہ اس نے مڈل ایسٹ کیپچر کیا ہوا تھا ٹیکنالوجی کو لے کے، ڈیفینس کو لے کے. اب اس حملے کے بعد اس کو ظاہر نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اب ٹرسٹ نہیں ہے کہ کل کو ہم پہ خدا نخواستہ ایسا حملہ ہوتا ہے تو پھر کیا امریکہ حملہ کرنے والے ملک کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا؟ کیا ہماری ٹیکنالوجی کو جو مقابلہ کرنے کی ہماری دفاعی صلاحیت ہے اس کو بند کر دے گا؟ سو یہ سوال اب اٹھنا شروع ہوئے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب سعودی عربیہ وہ ڈائیورسفائی کرنا چاہتا ہے، جو اس کا ڈیفینس کوآپریشن ہے دیگر ممالک کے ساتھ، ایک ملک پہ وہ ریلائی نہیں کرنا چاہتا. اینڈ پلس یہی حال اب آپ کو سعودی عربیہ کے بعد دیگر جو عرب اسلامک کنٹریز ہیں
ان کی طرف سے بھی دیکھنے کو ملتا ہے, وہاں پہ بھی یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے. سو اگین ایز آئی سیڈ کہ پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں چائنیز مسلس, چائنیز ویپنز جو ہیں, چائنیز ٹیکنالوجی جو ہے اس نے اپنا آپ ثابت کیا ہے. وہ ریئل ٹیسٹنگ گراؤنڈ تھا ان کے لیے, جس میں چائنیز ٹیکنالوجی جو ہے وہ جیتی ہے. مد مقابل کیا تھا, اسرائیلی ڈرونز بھی تھے, مد مقابل وہ فرانسیسی رافیل طیارے بھی تھے, اور مد مقابل رشین جو ہے وہ ٹیکنالوجی بھی تھی. لیکن آپ کو اس پہ برتری کس کی نظر آئی, سبقت کس کی نظر آئی, چائنیز ٹیکنالوجی کی. تو اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر چائنیز ٹیکنالوجی, چائنیز ڈیفینس اکوپمنٹ نظر آئیں گے. تو ابھی مطلب یہ کہنا درست ہوگا کہ چائنیز ڈیفینس سسٹم اور امریکن ڈیفینس سسٹم مد مقابل چل رہا ہے؟ ابھی تک تو ایسا ہے کہ ایک طرف آپ کو امریکہ کا ویپن نظر آتا ہے, امریکہ کی ٹیکنالوجی نظر آتی ہے, اور دوسری طرف چائنا. دیکھیں چائنا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چائنا جو ہے ایک بڑا اس قسم کا ملک ہے جو دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اس کی پالیسی جو ہے نا وہ نان انٹرونشنسٹ پالیسی رہی ہے کہ مداخلت نہیں کرنی ہے ہمیشہ سے. اب آپ چائنا کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ جناب ایک بچہ جو ہے نا وہ کلاس میں سر نیچے کر کے بس اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا ہے, اپنی چیزوں میں مصروف رہتا ہے, اس کا فوکس جو ہے نا اپنی گروتھ میں رہا ہے. وہ ان چیزوں میں, جنگوں میں, جیسے یو ایس کے بارے میں جنگیں شروع کروانا, وہ نئے نئے پھڈے کروانا, وہ شروع سے رہا ہے کہ آپ نے اپنی جو اجارہ داری ہے دنیا پہ قائم رکھی ہے وہ اس چیز کی وجہ سے رکھی ہے. دس واز آلسو ون آف دا ریزنس کہ آپ کو جو انفلوئنس پوری دنیا میں آپ نے انجوائے کیا ہے 80 سال, 8 دہائیاں یو ایس نے, وہ اس وجہ سے بھی کیا ہے. بٹ چائنا آن دی ادر ہینڈ فوکس کیا کرتا ہے اپنی ٹیکنالوجی پہ, اپنی گروتھ پہ, اپنی اکانومی کی گروتھ پہ. اب آپ ڈیفینس ٹیکنالوجی کی بات کر لیں, آپ ادروائز اسپیس ٹیکنالوجی کی بات کر لیں, آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر صرف اور صرف اس وقت چائنا جو ہے وہ نظر آتا ہے. یہ سوچ جو ہے وہ امریکہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے, یہ سوچ جو ہے وہ امریکنس کو بھی نظر آ رہی ہے, ان کے پالیسی میکرس کو بھی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے چائنا کی گروتھ, چائنا کی ترقی کا راستہ کیسے روکنا ہے. تو یقینی طور پہ یہ آپ مقابلہ کہہ لیجئے یا آپ کہہ لیں کہ جی پیرالل دونوں چیزیں چل رہی ہوں گی, بٹ ایسا ہی نظر آئے گا آنے والے دنوں میں. جب سے قطر پر حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے, تو کیا اب جتنے بھی مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کا فوکس یا ان کی فرسٹ چوائس اب چائنا بن چکا ہے؟ I wouldn't say first choice, but وہ جیسے میں نے کہا نا کہ USA is not the only choice now, ٹھیک ہے, لیٹس پٹ اٹ دس وے. ان کے پاس آپشنز ہیں, وہ آپشنز پہلے بھی موجود تھے لیکن ان آپشنز کی طرف وہ جاتے نہیں تھے کیونکہ وہ یو ایس اے کے ایک طرح سے وہ دفاعی پارٹنرز تھے. یو ایس اے ابھی بھی ہیں بائی دا وے, اور یو ایس اے کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے, یو ایس اے کے اندر سرمایہ کاری, ان کی کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ, وہ تمام چیزیں چل رہی تھیں. اینڈ دے آلسو تھاٹ کہ جناب ہمارا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے نا وہ یو ایس اے ہی ہے, اسی پہ ہم ریلائی کر سکتے ہیں, اسی کی ٹیکنالوجی ہم استعمال کر سکتے ہیں. ناؤ چائنا از ناٹ دی اونلی آپشن, اور یو ایس اے جو ہے نا وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہمارے علاوہ یہ کسی اور ملک کی طرف نہیں جائیں گے. سو آئی تھنک یہ اور ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس میں سب سے بڑی جو مارکیٹ ہے وہ چائنا کی ہے. تو یقینی طور پہ چائنا از گوئنگ ٹو بی اے میجر پارٹنر ان دیٹ. دیکھیں امریکہ نے ہمیشہ اسرائیلی پالیسیز کو سپورٹ کیا, ہمیشہ ان کا پرو اسرائیل اسٹانس رہا ہے, ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے. لیکن اس کی وجہ سے جو امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز میں, ان کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ بہت زیادہ. اب آپ اس کو اس طریقے سے دیکھ لیجئے کہ ایک طرف آپ کے ایک ملک کے تعلقات ہیں 10 ممالک کے ساتھ, اور ایک طرف ایک ملک کے ساتھ یعنی کہ اسرائیل. اب امریکہ نے ترجیح ایک ملک کے ساتھ تعلقات کو دی, اور وہ جو 10 ممالک ہیں جو جس سے یو ایس کی اکانومی بہت زیادہ پھل پھول رہی تھی اور اس کو پنپنے کا موقع ملتا تھا, اس نے اس ایک کی دوستی میں 10 کے ساتھ برا کیا. آپ یہ مثال سے اس کو سمجھ لیں. اب کیا ہوا کہ یہ جو حملہ ہو گیا اس کے بعد وہ 10 کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ہمارا دوست تھا نہیں, اصل میں تو ایک ہی کا دوست تھا, یہ تو بس اوپر سے ڈرامہ کر رہا تھا, یا وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ. تو اب کیا ہے کہ اسرائیل کی جو لابی ہے, جو ایک زائنسٹ لابی ہے, وہ آپ کو امریکہ میں بھی کافی اسٹرانگ نظر آتی ہے. ان کی لابی ہے, پورے یورپ کے اندر آپ کو چیز نظر آتی ہے. سو آپ یو ایس اے کی مجبوری کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں, وہ اسرائیل کے ساتھ ابھی ہے, اور جب تک کوئی ڈراسٹک کوئی میجر ڈیولپمنٹ یا چینج نہیں ہو جاتا, مجھے اس کی فورن پالیسی بھی تبدیل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. آن دی ادر ہینڈ
یہ ضرور احساس ہو رہا ہے اور امریکہ کے اندر عوام بھی کہ جناب ہمارا جو فائدہ تھا, جو آپ کی اپنی پبلک کا جو فائدہ ہو رہا تھا, وہ آپ نے ان کو سفر کرنے کی طرف لگا دیا ہے, اپنے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ کے. آپ پہ اگر وہ ڈیفینس ٹیکنالوجی کے لیے اب ریلائی نہیں کرتے تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کی اکانومی میں ایک ڈائیو نظر آئے گا آپ کو, وہ بھی ایک زوال نظر آئے گا. تو اس سے سفر کون کرے گا؟ پورا امریکہ کرے گا, ان کی عوام کرے گی. سو اگین نقصان ہے ان کو, لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں کہ کوئی نقصان کے بدلے میں کوئی تبدیلی ہو جائے گی ویزاوی اسرائیل, وہ نظر نہیں آتا. نہیں آئے گی. وہ اسرائیل یوں ہی بے لگام پھرتا رہے گا, اور وہ ابھی تک تو یہی سچویشن ہے. ابھی تک تو یہی سچویشن ہے کہ اگین جیسے میں نے کہا کہ ان کی لابی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ان کے جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں آپ کو امریکہ کے اندر, اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ لیں ٹاپ پوزیشن پہ کون نظر آتا ہے, انہی کے لوگ نظر آتے ہیں, اسرائیل کی لابی کے لوگ نظر آتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں کر رہی ہوں یہاں پہ. آپ میگزینز اٹھا لیں, ان کے جو فورن پالیسی کو سمجھنے والے لوگ ہیں, جو پالیسی میکرز لکھتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں, وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. اور وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہوا میں بات کر دیا ہے, وہ باقاعدہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں, وہ آپ کو نام لے لے کے بتاتے ہیں کہ کہاں پہ کون کون سا شخص جو ہے وہ اس اسرائیل کی لابی کا حصہ ہے, اور کیسے امریکہ میں بیٹھ کے تمام ڈیسیجن میکرز کو کنٹرول کر رہا ہے, کیسے امریکہ کی فورن پالیسی کو کنٹرول کر رہا ہے. تو فی الحال تو اسرائیل, جیسے آپ نے کہا کہ بے لگام ہی چھوڑ دے گا امریکہ, فی الحال تو ایسا ہی ہے. پاکستان اور سعودی عربیہ کی ڈیفینس اگریمنٹ کے بعد پاکستان سے کسی اور مڈل ایسٹرن کنٹری, کسی عرب ممالک نے رابطہ کیا؟ دیکھیں تمام ممالک کی خواہش ہے, ایسا نہیں ہے. اب دو چیزیں نا, کہ ایک تو دو ممالک کے تعلقات جو بائی لیٹرل ریلیشنز چل رہے ہوتے ہیں یا بائی لیٹرل ڈیفینس کوآپریشن چل رہا ہوتا ہے, جو کہ پاکستان کے بہت زیادہ ممالک کے ساتھ ہیں. میں عرب اسلامک کنٹریز کی بات کر رہی ہوں. اور دوسری طرف میں بار بار کہتی ہوں کہ پھر تمام ممالک وہ مل کے ایک بلاک بناتے ہیں, ایک اپنی باڈی بنا دیتے ہیں کہ جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے. جیسے ہم نیٹو کی مثال دیتے ہیں بار بار, اور اس کیس میں صرف ایک ڈیفینس باڈی کی بات کر رہی ہوں, ایک ملٹری باڈی کی بات کر رہی ہوں. اور پاکستان ایک بہت بڑی عسکری طاقت ہے. سعودی عربیہ کو دیکھیں, ایک اکنامک طاقت ہے. پاکستان ایک ملٹری طاقت ہے. جب دونوں مل گئے ہیں تو یقینی طور پہ وہ ایک بھوچال تو اس وقت آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہے. ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں, ہر جگہ پہ اس کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کی پوزیشن اسٹرانگ ہوئی ہے. اب اس میں اگر دیکھیں ترکی شامل ہو جاتا ہے, مصر شامل ہو جاتا ہے. میں نے ان دو ممالک کے نام کیوں لیے ہیں, کیونکہ قطر کے بعد اگر کہیں پہ تھریٹ ہے تو وہ ان دو ممالک کو ہے, اسرائیلی حملے سے. اور یہ ایرانی میڈیا کی بھی رپورٹ سامنے آئی کہ جس وقت عراق, مصر اور ترکی ہائی الرٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ جیسے نیتنیاہو نے کہا, اسرائیل ان کو کر رہا ہے نا چیلنج. ہاں, کیونکہ حماس کی لیڈرشپ وہاں ہے, تو اس نے کہا کہ جناب یہ بھی یہاں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. گو کہ ترکی والا معاملہ مشکل ہوگا کیونکہ ترکی نیٹو کا رکن ملک ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ضرور سوچ ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے بعد جو ہماری ایک اسٹریٹجک پوزیشن میں بہتری آئی ہے, اس کے اندر دیگر ممالک بھی آنے کو تیار ہیں. اب ایک جی سی سی ہے, گلف کوآپریشن کونسل, اس کے 6 رکن ممالک ہیں, وہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. بٹ بہت لوگوں کی خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ ان جی سی سی ممالک کی ایک الگ ملٹری باڈی ہونے کی بجائے, ایک الگ ملٹری آرگنائزیشن ہونے کی بجائے, ان کو بھی سعودی عربیہ اور پاکستان, جو کہ سعودی عربیہ جی سی سی کا بائی دا وے ممبر بھی ہے, تو ان کو شامل کیا جائے جس میں دیگر ممالک بھی آ سکیں, جس میں ترکی بھی آ سکے, جس میں مصر بھی آ سکے. سو ایسا ہوتا ہے تو یقینی طور پہ جس کو ہم جو تبصروں میں مسلم نیٹو یا اسلامک نیٹو کا لوگ نام دے رہے ہیں, تو وہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی نئی ایپیسوڈ میں ایک نئے گلوبل ٹاپک کے ساتھ. کیپ واچنگ اپنا وطن ٹی وی. تھینک یو. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.